بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتہ التہامی سید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی اطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک، ان بلند ہاتھوں کا صدقہ تجھے واسطہ تیری عزت کا مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے۔ کوشش کرنا ضرور آمین کہہ سکیں۔ بار الہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس پرآشوب دور میں امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز۔ میرے مالک، اس نازک دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک، اس نازک دور میں ہر ماں بہن بیٹی کا پردہ سلامت رہے۔ اور آخری دعا منگوا رہا ہوں، مالک ہم گناہ گاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری سلطان کا دیدار نصیب فرما۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرما۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، مولا آپ کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرمائے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ صورتحال آپ تمام احباب کے سامنے ہے۔ جتنا اچھا پڑھنے والے تھے وہ سب مجھ سے پہلے پڑھ گئے، اور جتنا اچھا پڑھنے والے ہیں ان تمام کو بھی میرے بعد پڑھنا ہے۔ یہ ازائی سلسلہ چلتا رہے گا، یہ کاروان مدحت رواں دواں رہے گا، یہ باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے۔ 4 مصرے آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ 7 سے 8 منٹ کی نوکری ہے، کوئی لمبی بات نہیں۔ میں نے تو شکر ادا کیا کہ میرا باری پہلے آ گئی، اور بہتر پڑھنے والوں کے حوالے ممبر۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ زین بھائی، بابا جی سرکار، اور یہ طویل میرے بھائی تشریف فرمائیں۔ یہ مہتاب دمکتے رہیں گے اور گلاب کھلتے رہیں گے۔ بس یا علی یا علی، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں۔ اس اتنے بڑے مجمع میں بڑے آرام سے، بڑی تسلی سے، رات کا جو ٹائم ہو گیا ہے، میں کیا ریکوائرمنٹس آپ کے سامنے پیش کروں کہ بھائی یہ ڈیمانڈز ہیں، آپ ان کو پورا کریں۔ آپ کا یہاں بیٹھنا بہت بڑی بات ہے۔ بخدا میں بڑی تکلیف میں خود کھڑا ہوں۔ دوسرے مصرے پہ داد بخدا کسی سے نہیں مانگ رہا، داد والا بت ہی توڑ چکا ہوں اپنے اندر سے۔ کم از کم کوئی 2-4 مومنین کا بھی ایسا چہرہ مجھے نظر آ گیا کہ مجھے تسلی ہو گئی، میری بات ان تک صرف پہنچ گئی ہے۔ امام زمانہ کی موجودگی کی قسم میرے سفر کی قیمت ادا ہو جائے گی، نہ پہنچی تو آپ کا اپنا مقدر ہے، میرا اپنا نصیب ہے، میرے بعد والوں کی باری حق ادا ہوتا رہے گا۔ مصرے دی ونڈ کرو تو یا علی یا علی، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی مصلے فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں۔ میرے محترم، ہمارے سجدوں کو نور دے کر، مولانا بلال کاظمی صاحب لکھنؤ سے ایک شاعر ہیں، ان کا کلام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجا، نہیں وڈی گال علی کیڑی گال، خدا میں جب نہیں رہ پاتا تو میں انہیں کال کر کے پوچھتا ہوں کہ بلا کس معیار پہ بیٹھ کے ایسے مصرے لکھتے ہیں۔ میری بات نہ ضائع ہو، ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں، ہمارے گھر کے سبھی بخدا 3 شعر پڑھنے کے ارادے سے ممبر پہ کھڑا ہوا ہوں۔ میرے بعد نوکریاں ہوتی رہیں گی، شاید 4تھا شعر بھی نہ پڑھوں گا اور سلام کر جاؤں۔ آپ بس اتنا سمجھیں، اتنی دعا، اتنی مسکراہٹ، یہ اتنی میرے کاسہ خیرات کو پر کیجئے گا کہ میرا توشہ آخرت ہو جائے، اور آپ کی دعائیں سمیٹ کے آپ کو سلام کر رہا ہوں۔ ہمارے سجدوں کو نور دے کر، پرے ہو پنچایتی مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوئے، ڈیرے دار لوگ بیٹھے ہو، تواڈیاں بیٹھ کے تے قتلاں دے مقدمے مک ویندے نے، میں ایک فیصلہ تواڈے سامنے رکھوں گا،
وقت آتا پیا بھاویں داد نہ دیوی. میں جس ٹائم آخری باری کوئی 2-3 سال دے بعد آیا تے آخری باری جدو اس بارگاہ میں پڑھیا تے امام حسین علیہ السلام دی عزت گواہے تو یہ سارے گواہ بیٹھے ہوئے سارا مجمع اپنے پیرے تے اٹھی کھل آئی. اے سارا مجمع پیرے تے اٹھی کھل آئی. 74 دی ونڈ کرو تے میں ویندا پیا ہمارے سید فیصل ہوئے تو داد نہیں تے یا علی ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. ہمارے گھر کے سبھی مصلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں اور زمین کرب و بلا سے اٹھ کر ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں. میرے محترم جو مشکل بات کے خریدار بیٹھے ہیں یزیدیت کو جزاک اللہ مالک آپ کو سلامت رکھیں. یزیدیت کو سزا سر تھینک یو سر. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے ذرا مصرے دی ونڈ کرو. کرم یہ سجاد کر گئے فلک کے تاروں سے بھر گئے ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یہ اپنے مجرم کے گھر. کسی دن بزم سجی تو جو میں غریب اپنا کلام لکھتا ہوں وہ بھی آپ کو سناؤں گا. اب آج کلام اتنا بڑا شروع کر چکا ہوں کہ اگر اس کے بعد کوئی اپنا شعر پڑھوں بھی تو وہ میرا کلام اس کلام کے سامنے پانی بھرتا دکھائی دے گا. کہاں وہ لکھنؤ کا معیار اور کہاں میں مسکین انسان. مجھے شعر لکھنا آتا تو نہیں ہے لیکن میں نے کوشش کی ہے. ان بادشاہوں کے خزانے میں کمی بھی کوئی نہیں کہ کوشش کی ہے کہ لکھ سکوں. یہ کوئی 3 سال پہلے کی بات ہے. وہ جو UK فلائٹ جا رہی تھی نا اس میں خود کو سناتے سناتے سرکار نے کرم کیا. کوئی زندگی کی دعائیں ایک طرف وہ ان کی دعا ایک طرف. کوشش کی ہے بیان کر سکوں میرے بادشاہ علی اصغر نے کلام کیا کیا. 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان علی کا علی پوتا اپنے باپ کے ہاتھوں پہ 10 لاکھ کے سامنے آیا اور ایک جملہ کہہ دیا. اور خدا کی قسم تاریخ کربلا گواہ ہے کہ اس ایک جملے پہ علی کا پوتا جنگ جیت کے اپنے ساتھ سمیٹ کے لے گیا. پتہ نہیں چھنی جو عائشہ کیا فیصلہ کرے. میرے مولا نے جو کلام کیا وہ سنانے کی کوشش کر رہا ہوں. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم یہ سجاد کر گئے ہیں. ہمارے بندہ صرف وہ توجہ کرے جو شاعری کا شغف رکھتا ہے. جسے شاعری کا نہیں پتا ریسٹ کرے. ہمارے گھر کے سبھی مصلح فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں. اور چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے بولے اصغر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے. تو پیچھے بیٹھے ہیں کوشش کر کے مل کے نعرے حیدری. سر بڑی مہربانی. یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے گھر گئے ہیں. چلی تبسم کی ضرب جس دم یہ اپنے بابا سے جو بھی بولا اس کے شکریہ. چلے مصرع قبول کریں اور سلام کر رہا ہوں. کرم یہ سجاد کر گئے ہیں فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں. 25 اکتوبر انشاءاللہ صاحب وال اگر زندگی رہی تو آپ کو سلام کریں گے. 13 ذوالحجہ اب تمام احباب آئیے گا. یہ انکل شہزاد امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی فرشیزہ بچھاتے ہیں کتنے پھالیا میں تو تمام احباب تشریف لائیے گا. 1000 درجہ بہتر پڑھنے والے ہوں گے. ہمارے سجدوں کو نور دے کر میں عمر منقبت گوئی کا نازک ترین مصرع بطور خاص سماعت فرمائیے گا. بخدا اتنی بڑی باتیں شاعری میں کم ہوئی ہیں. کرم یہ سجاد کر گئے ہیں علی حیدر فلک کے تاروں سے بھر گئے ہیں ابھی جو نیزوں پہ سر گئے ہیں یزیدیت کو سزا سنانے یہ اپنے مجرم کے. نہیں چاہیے داد خدا امام حسین کی عزت کی قسم ہے داد مجھے نہیں ملے گی میرے بعد والوں کو مل جائے گی. جو داد نہ ملنے سے قیامت آتی ہے وہ ابھی آ جائے. کو 2 سال گھر بغیر داد دے زندہ رہ ہی رہے آنا میرا تو ستر قبول کر. گھر جا کے سوچ جتھے یاد ابھی بھرا دے حق کے دعا کرنی تو میں اسے اعتراضیاں ضائع نہ میری گل کریں جے تو سمجھے میں آیا 2-3 سال دے بعد تیرے سامنے کر بھر سر گھر یہ سارے غازی سے کیا لڑیں گے یہ میرے ہنسنے سے مر گئے ہیں. اور مجھے عزت حسین کی قسم ہے حسین چہرہ سنوارنے میں انہیں ضرورت تھی آئینے کی. پھر اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے.
I want to say something, please. اگر اگلی بار کوئی بات ہو تو جب میں بات کر لوں تو مالک آپ کو سلامت رکھے. میں بات کر رہا تھا تو وہ ذرا توجہ نہ تقسیم ہو. ہمارے سجدوں کو نور دے کر کرم ناظم ممبر صاحب اٹھا لی یوسف نے خاک ادھر کی جدھر سے اکبر گزر گئے. ارے بخدا شاعری مذاق نہیں ہے، بلکہ یہ 2022 آ گیا. اقبال نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز. کوئی اتنا ٹریجڈی کا زمانہ ہے، کوئی اتنا بڑا المیہ آ گیا. شاعری کی شین چھوڑ کے شین کے 3 نقطوں میں سے پہلے نقطے کا بھی عرفان کسی کو نہیں ہے. کہاں وہ سودا درد آتش غالب ذوق کنیز دبیر داغ جوش جگر فراق ساحر فیض منیر فراز محسن نقوی جون ایلیا، پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کیا باتیں ہو گئی. 2 سال پہلے سرزمین لکھنؤ میں ایک مشاعرہ ہوا. 2 سال پہلے دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ، اور دنیا کا سب سے بڑا مشاعرہ اردو زبان کا مشاعرہ. بڑا مشاعرہ اس لیے تھا کہ اس میں 200 سے زائد شعراء نے اپنا حصہ لیا. ارباب دانش، ارباب ذوق، ارباب عزا. جب دنیا میں کہیں مشاعرہ ہوتا ہے نا، 1-1.5 منٹ ممبر پہ ہوں، تو اس مشاعرے کا اب فارمیٹ ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ انتظامیہ یا ججز ایک طرح مصرع کہتے ہیں. وہ مصرع تمام شعراء کے سامنے رکھتے ہیں. تمام شعراء کو اس مصرے کی بحر، اس زمین، اس کے بیک گراؤنڈ پہ اپنا کلام کہنا ہوتا ہے. وہ کلام آ کے پڑھنا ہوتا ہے، اور مشاعرے کے آخر میں فیصلہ ہوتا ہے کہ ان میں سب سے بڑا شاعر کون تھا. اب 200 سے زائد شعراء کو سرزمین لکھنؤ، جسے گہوارہ ادب کہا جاتا ہے، جسے شہر عزا کہا جاتا ہے، وہاں کے ججز نے نا 3 راتوں کے مشاعرے میں 200 سے زائد شعراء کو شہزاد صاحب جو طرح مصرع دیا تھا، وہ طرح مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. مجھے مولا کی قسم میں بڑا ریلیکس ذاکر ہوں. آپ جیسے سنیں لٹرلی میں بڑا ریلیکس کھڑا ہوں. بس آپ میری بات کا وزن کریں. اور یہ میں گیا مصرع تھا ادار شاہ جی، زمانے والے. ضمیر امام حسین کے سامنے مطمئن ہونا چاہیے. دنیا کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. با خدا یہ دنیا کو اتنی کمینی چیز ہے، جتنی ملے اس کی تڑپ اور بڑھتی ہے، جتنی ملے اس کی تڑپ اور بڑھتی ہے، جتنی ملے اس کی تڑپ اور بڑھتی ہے. مطمئن ہو جاؤ. بندہ خدا کی ذات بندے کو بھوکا مارتی نہیں ہے. بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا ملتا جائے اور پیٹ بھرنے کے لیے روٹی ملتی جائے تو بڑا ہے. وہ پرندہ بھی جو ایک شام کی روٹی اپنی چونچ میں لے کے آ رہا ہوتا ہے، اسے نہیں پتا ہوتا کہ اسے دوسرے دن کی کہاں سے آئے گی. لیکن وہ نجف کا بادشاہ ہے، وہ کئی ہفتوں کی پہلے سے روٹی ڈبے میں بند کر کے اپنے نوکروں کے ہاں بھیج دیتے ہیں. طرح مصرع تھا لکھنؤ کی زبان ہے، اور ان کی وسعت دیکھیں حیات صاحب، بڑی جلدی ان کی وسعت دیکھیں. لکھنؤ بات کہاں کر رہا ہے؟ زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. کاظم طرح مصرع دے دیا گیا، اور ترے مصرے پہ شعر کہنے شروع ہو گئے. شعر کہے جاتے رہے. 3 راتوں میں 200 شاعر نے شعر کہہ دیے، پورے سلام کہہ دیے. 3 راتیں گزرنے کے بعد فیصلہ ہونا تھا کہ ان میں بڑا شاعر کون ہے. لیکن 6 مہینے تک یہ فیصلہ ہی نہیں ہو سکا. 6 مہینے کے بعد ججز نے اس 3 راتوں کے مشاعرے میں سے 750 شعر نکال کے کہا یہ 750 شعر علیحدہ ہیں. ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ ان میں بڑا شاعر کون تھا، لیکن ہم یہ ضرور بتاتے ہیں کہ ان 750 شعروں میں سے ایک شعر بھی ایسا نہیں جو دوسرے شعر سے چھوٹا ہو. کچی بات کروں، خدا کی قسم بولنا ممبر چھوڑ دوں گا. رئی برابر بھی اپنے اندر ہرس ہوس نہیں ہے. ممبر وعدہ ہے کہ بات میری خوبصورت ہوگی. پتہ نہیں آپ کے معیار پہ آئے نہ آئے، آپ کا میرا ذہن ملے نہ ملے. 750 شعروں میں سے ایک بھی ایسا نہیں جو دوسرے سے چھوٹا ہو. اب ان 750 شعروں میں سے میں نکال کے پھر 3 شعر آپ کو سنا رہا ہوں، اسی پہ سلام کر کے. ان 750 میں بھی 3 نکال رہا ہوں، اور یہ علی مدد. طرح مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. پھر سنو، زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. مشاعرہ شروع ہو گیا. مشاعرے کی پہلی رنگوں بھری شام تھی. پہلا شاعر آتا گیا، اس کا نام تھا انور جلال پوری. اس نے 2 مصروں کا مطلب مکمل کرنا تو دور کی بات، پہلے مصرے پہ ہی مشاعرہ سمیٹ کے اپنے ساتھ لے گیا. پتہ نہیں تو سمجھ تو نہ سمجھ، میں سلام کر کے جا رہا ہوں. طرح مصرع تھا زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے. انور جلال پوری نے ابتدائی یہاں سے کی، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے.
پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے، میں جا رہا ہوں. نماز بولی تبرک میں، یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں جیسے 100% یقین ہے نا کہ کربلا والے ترس کرتے ہیں تو گھر کا چولہا جلتا ہے. وہ واجب سمجھ کے صرف ذہن کے دریچے کھولے، باقیوں کا اپنا مقدر، میرا اپنا نصیب. تیرا مصرع تھا زمانے، بھائی جان مجھے دیکھیے گا، تیرا مصرع تھا زمانے والے، علی کی مثال کیا دیں گے؟ انور جلال پوری نے ابتدائی یہاں سے کی، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے. نماز 5 لائنیں میرے پاس اور ہیں، ان پہ مجھے سلام کرنا ہے. دوسرا مصرع ضائع نہ ہو، آخری اباب ذوق ارباب دانش، آخری صف تک کے لیے. تیرا مصرع زمانے والے، علی سیدوں میں نوکراں، جے فیصلہ ہووے، جے نتیجہ ہووے، جے ونڈ ہووے تا دا دے، ورنہ کوئی نہ بولے میرے نال. زمانے والے علی کی مثال کیا دیں گے؟ جلال پوری والا شروع یہاں سے کر رہا ہے، نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. مصرع نہ ضائع ہو، مصرع نہ ضائع ہو. یا علی نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے، زندگی بڑھا دیں گے. 3 لائنیں اور پڑھوں گا، ان پہ رکوں گا نہیں، آخری لائن پہ جا کے رکوں گا اور وہیں نعرہ مار کے سلام کر جاؤں گا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین پیر حسن شاہ جی، حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. دوسری شام مولانا بلال قاسمی آئے، انہوں نے بھی انتہا کر دی. انور جلال پوری نے کہا نماز، میں رکوں گا نہیں، میں چلتا جاؤں گا. نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. قاضی صاحب فرماتے ہیں وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے، کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ، مجھے دیکھ، کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے آدم بھی سر جھکا دیں گے. آخری شام لکھنؤ کا سب سے بزرگ ترین شاعر، اس کا نام تجسس اعجازی، اس نے 2 مصرے پڑھ کے خدا کی قسم قیامت برپا کر دی. سلام کر کے جا رہا ہوں، آپ نے مصرے کی سینسٹیوٹی دیکھنی ہے کہ نماز بولی تبرک میں مجھ کو کیا دیں گے؟ حسین بولے تیری زندگی بڑھا دیں گے. وہ روح پھونکیں گے شاہ کربلا کی مٹی میں کہ جس کے سامنے، جناب جعفر دیار صاحب، کہ جس کے سامنے آدم، مجھے دیکھ، آدم بھی سر جھکا دیں گے. لکھنؤ کا بزرگ ترین شاعر کہتا ہے بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے، وہ رن میں جائیں گے. آخری مصرع یا علی، وہ رن میں جائیں گے، وہ رن میں جائیں گے. علی حیدر ایک باری کیمرہ پھیر کے بندہ دسی جڑا سمجھ کے چوبے میں وجہ ضرور پوچھتا، بپا کریں گے قیامت ابھی علی اصغر، وہ رن میں جائیں گے اور صرف مسکرا دیں گے. بلال کاظمی صاحب فرماتے ہیں درے بطول کے دشمن، درے بطول کے دشمن جہاں پہ رہتے ہیں وہاں جب آگ لگے گی تو ہم ہوا دیں گے. میرے سمجھ کے ہو مل کے نہ رہے حیدری. دعا ہے پروردگار